السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں مدرسہ اہل سنت راہ بلال کی صحافت سے اسلامک سوال جوابی چینل کے ذریعے عرفے کے تعلق سے۔ شب برات کے موقع پر شب برات سے ایک دن پہلے جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ شب برات سے پہلے ان لوگوں کے ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں، ان لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے جو اسی سال انتقال کرتے ہیں، ان کی نظر کے ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، نظر کا اہتمام کرتے ہیں، جس کا نام عرفہ رکھتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے چند باتیں، چند مسائل کہ شریعت کے اعتبار سے اس عرفے کی اصل کیا ہے، اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اس فاتحہ کا اہتمام کرنا، نظر و نیاز کا اہتمام کرنا، اس کی اصل کیا ہے، یہی چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ آپ ہمارے اس چینل سے بنے رہیں تاکہ صحیح معلومات آپ تک پہنچے، خود بھی سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور دوسروں تک یہ اصل پیغام پہنچائیں۔ معزز ناظرین، اس ایصال ثواب کی محفل کا نام، اس ایصال ثواب کا نام عوام نے عرفہ رکھا، جو شب برات سے ایک دن پہلے کرتے ہیں، جو اس سال لوگ انتقال کرتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کرنا، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا، کھانوں کا اہتمام کرنا، پکوان کا اہتمام کرنا، یہ تو جائز ہے، کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے، مرحوم کے لیے جب چاہیں، جس تاریخ میں چاہیں، آپ ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب چاہے وہ اجتماعی طور پر ہو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، کسی بھی اعتبار سے آپ کسی بھی طرح آپ کرنا چاہیں تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس حد تک کہ ہاں، ہم سب گھر والے، خاندان والے، محلے والے مل کر قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے، کچھ تبرک سامنے رکھیں گے، کچھ پکوان، کچھ کھانا وغیرہ بنا کر سامنے رکھیں گے، پھر اس کا ثواب اپنے مرحوم کی روح کو پہنچائیں گے، اس حد تک صحیح ہے۔ لیکن اس کا نام عرفہ رکھنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ عرفہ، اور اس کو کچھ لوگ حرفہ بھی کہتے ہیں، یہ جو نام اس کو دیا گیا ہے، یہ کوئی کتابی مسئلہ نہیں ہے، اور اس فاتحہ کا یہ نام رکھنا عرفہ، اس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ ہاں، اسی حد تک صحیح ہے چونکہ ایصال ثواب کرنا اپنے مرحوم کے لیے جائز ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا کہ جب تک مرحوم کا، اس سال جس کا انتقال ہوا، مثلا جیسے شب برات کے بعد میں پورا سال کسی کا بھی انتقال ہوا، تو اس کا اس سال شب برات سے پہلے عرفہ کریں گے، اگر عرفہ نہیں کیا تو اس کی روح بھٹکتی رہے گی۔ یہ سوچ، یہ کسی کا عقیدہ ہے تو یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا، کسی کا انتقال اگر شب برات سے چند دن پہلے ہوتا ہے، جس کا کچھ لوگ کہتے ہیں جس کا 40واں نہیں ہوا، ابھی اس کا عرفہ اس سال نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے۔ ایصال ثواب کے لیے جب چاہو جب کر سکتے ہو، یہ کوئی قید نہیں ہے کہ اس سال جو مرا ہے اسی کا عرفہ ہوگا۔ اچھا، جو اس سے پہلے سال مرے ہیں ان کا ایک دن اس سال والوں کا ایک دن پہلا ہوگا، اور جو پہلے مرے ان کا ایک دن بعد میں ہوگا، یہ طریق، اس کی بھی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ صرف اصل اتنی ہے کہ چونکہ ایصال ثواب کی محفل سجی ہے، ایصال ثواب کے لیے وہ فاتحہ کے لیے اہتمام ہوا ہے، وہ جائز ہے، کوئی اس پر شریعت روک نہیں لگاتی ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنا کہ ہم 7 طرح کے کھانے بنا کر رکھیں گے، اتنی طرح کی ڈشیں بنا کر رکھیں گے، روح آئے گی، اس کی خوشبو سونگے گی، اس کو فائدہ پہنچے گا، نہیں۔ ان پکوان کا تعلق، کھانوں کا تعلق جسم سے ہے، جسم والوں سے، جسم سے ہے، مردے سے
نہیں ہے۔ ہاں مردے کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، نہ کہ کھانا پہنچتا، اس پڑھنے کا سننے کا ثواب پہنچتا ہے، کھانا نہیں پہنچتا۔ اور ایک مسئلہ اور یہاں پر ابھی ہمارے ایک بھائی نے پوچھا ہم سے فون کر کے، کیا عرفے والے دن نہا سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا مشہور ہے کہ عرفے والے دن نہا نہیں سکتے۔ بھائی بتائیے، نہا نہیں سکتے، اگر کوئی ناپاک ہے تو کیوں نہیں نہائے گا؟ کیا بغیر نہائی سالے ثواب کر لے گا؟ یا عرفے والے دن نہانے کو منع کس نے کیا؟ شریعت میں اس کی کوئی اثر نہیں ہے۔ جس کو نہانے کی جب ضرورت ہو، شریعت نے کبھی روک نہیں لگائی اس کو نہانا۔ اگر کسی پر نہانا ضروری ہے تو بغیر نہائے تو وہ عرفے کی محفل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا اگر وہ ناپاک ہے۔ تو یہ جو خرافات ہمارے ہاں رائج ہیں تو ان خرافات کو ہم دور کریں۔ صرف اسی حد تک صحیح ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے سب اکٹھا ہو کر اجتماعی طور پر دعائے مغفرت کریں گے، ان کی روح کو ثواب پہنچائیں گے، بس اتنا ہی صحیح ہے۔ اسی پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔